2022 में सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा $82,000 से ज़्यादा की थी। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, जिसका मतलब है कि ये बिजनेस करने के हिसाब से दुनिया के आसान तरीन ममालिक मुतसव्वर किया जाता है। सिंगापुर हमेशा से ही तरक्की याफ्ता मईशत नहीं था। चंद दहाइयाँ पहले तक ये एक गरीब मईशत वाला मुल्क था, जिसके पास ना ही कोई कुदरती रिसोर्सेज थे और इसकी आबादी भी बहुत कम थी। इस बात को समझने के लिए कि सिंगापुर ने आखिर इतनी तरक्की कैसे की, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको तरक्की से पहले और इसके दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1819 से लेकर 1960 तक सिंगापुर बरतानिया की एक कॉलोनी थी। ये छोटा सा जजीरा अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बरतानवियों के लिए बहुत अहम था। ये यूरोप और एशिया के दरमियान तजारती रास्ते का काम करता था, जिसकी वजह से बरतानिया वालों को अशिया एशिया से यूरोप ले जाने में आसानी होती थी। 1960 में बरतानिया के यहाँ से जाने से कबल यहाँ के ज़्यादातर मकामी लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। जब बरतानिया यहाँ से चला गया तो वो लोग बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से बेरोज़गारी की शरह बढ़ गई, जिसने वहाँ की इकानमी को तबाह कर दिया। इसके साथ साथ सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल मौजूद नहीं थे, हत्ता कि पूरा मुल्क ही खाने और पीने की अशिया तक के लिए दूसरे ममालिक पर मुनहसर था, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत अरूज पर थी। इन्हीं मसाइल को देखते हुए सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म, जिनका नाम ली कुआन यू था, सिंगापुर को मलेशिया में शामिल करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि इन मसाइल का वाहिद हल मलेशिया में शामिल होना है। इसलिए 16 सितंबर 1963 को ली की भरपूर कोशिश के नतीजे में सिंगापुर मलेशिया में शामिल हो गया, लेकिन ये इत्तेहाद 2 साल से भी कम अरसे तक चल सका। अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशियन फेडरेशन से अलग कर दिया और सिंगापुर को न चाहते हुए भी खुद को 9 अगस्त 1965 को एक अलग रियासत बनाना पड़ा। इस अलहदगी की वजह सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान रेशल यानी लसानी और सियासी अख्तलाफ बना। इसी तरह इन दोनों ममालिक में माशी फ़र्क भी एक वजह बनी। मलेशिया से इल्हाक के एग्रीमेंट के मुताबिक सिंगापुर को अपनी कुल आमदनी का 40% हिस्सा वफाकी हुकूमत को देना था, जो कि मलेशिया के कंट्रोल में थी। जबकि जुलाई 1965 में मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया और साथ ये भी कह दिया कि जब तक सिंगापुर ज़्यादा हिस्सा देने पर रजामंद नहीं होगा, तब तक इसके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा। अब सिंगापुर के फाइनेंस मिनिस्टर ने 60% हिस्सा देने से इनकार कर दिया और मलेशिया की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो सिंगापुर में बनी अशिया पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी सिंगापुर मलेशिया से अलग नहीं होना चाह रहा था, लेकिन मलेशिया ने खुद ही इसको अपने से अलग कर दिया और सिंगापुर को मजबूरन एक अलग मुल्क बनना पड़ गया। जब हम मुआशी तरक्की का सोचते हैं तो हमारे ख्याल में ज़्यादातर मगरबी ममालिक आते हैं, जिन्होंने फ्री मार्केट्स के मॉडल को अपना कर तरक्की की, जबकि सिंगापुर का मुआशी ढांचा इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। नाजरीन, यहाँ पर फ्री मार्केट्स का जिक्र आ रहा है तो फ्री मार्केट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्री मार्केट्स ऐसा मुआशी मॉडल है जिसमें हुकूमत अपने मुल्क में लोगों के कारोबार में कम से कम मुदाखलत करती है, जिसके नतीजे में चीज़ों की कीमतें हुकूमत के बजाय मार्केट्स तय करती हैं। खैर, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। सिंगापुर फ्री मार्केट भी थी, इसके साथ साथ इसमें गवर्नमेंट की भी बड़ी मुदाखलत थी। हर किसी को कारोबार करने की इजाज़त थी और अगर कोई कारोबार करना चाहता तो उसको अपना कारोबार खोलने में ना होने के बराबर रुकावटें पेश आती। इसके साथ साथ सिंगापुर की हुकूमत अपनी आवाम को हर किस्म की कारोबारी सहूलत भी फराहम करती थी। ये निज़ाम सिंगापुर की इकानमी के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। अब सिंगापुर की कामयाबी के पीछे की 4 अहम वजूहात को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इस निज़ाम को कॉपी करके हम भी सिंगापुर की तरह तरक्की कर सकते हैं। ये सवाल आपके लिए भी है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ का जायज़ा लें तो आपको एक चीज़ इन ममालिक में एक जैसी ही मिलेगी, और वो ये कि उनके सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि उनकी मुआशी तरक्की में रुकावट बनती है। जब किसी भी मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाती है तो फिर ही वो मुआशी तरक्की कर सकता है, क्योंकि बिजनेस ज़्यादातर ऐसे ही ममालिक को पसंद करते हैं जिनमें उन्हें पता होता है कि उन्हें अपना कारोबार करने के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ेगी और ना ही कोई दूसरा कारोबार या शख्स रिश्वत देकर उनका कारोबार ख़राब या बंद करवा सकता है। सिंगापुर की तरक्की की पहली वजह करप्शन का खात्मा बनी। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो इस कुर्सी पर 1959 से लेकर 1990 तक रहे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सिंगापुर को बैरूनी कारोबार को अपने मुल्क में लाना है जो कि इधर इन्वेस्टमेंट कर सकें और सिंगापुरियंस को जॉब दे सकें, तो सिंगापुर से हर किस्म की करप्शन को ख़त्म करना होगा, चाहे वो बिजनेस हुकूमती अहदेदारों को रिश्वत दे रहे हों
کہ لوگ اپنے کام کروانے کے لیے عہدیداروں کو رشوت دے رہے ہوں، اس سب کا خاتمہ ضروری تھا۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وہاں کی حکومت نے سخت قوانین بنا دیے۔ لی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ آج سنگاپور ایشیا کا سب سے ٹرانسپیرنٹ ملک ہے اور اس کی سرکار دنیا میں سب سے کم کرپٹ ممالک کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ صرف کرپشن کو ملک سے نکال کر ہی ممکن ہوا۔ کرپشن کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سنگاپور نے ٹیکسز کم سے کم کر دیے، جس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی بزنسز نے سنگاپور کا رخ کیا، جو کہ ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئے۔ دوستو، سادہ الفاظ میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا ایف ڈی آئی ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کسی ملک کا بزنس، شہری یا حکومت کسی دوسرے ملک میں کرے۔ جب زیادہ سے زیادہ کمپنیز ملک میں انویسٹ کریں گی تو معاشی ترقی ہوگی۔ جب 1960 میں زیادہ تر ممالک میں ٹیکسز زیادہ تھے تو سنگاپور نے اس کا الٹ کرتے ہوئے غیر ملکی بزنسز کو سنگاپور میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے اپنے ٹیکسز کو کم رکھا۔ مثلا سنگاپور کا انکم اور کمپنیز پہ لگایا جانے والا ٹیکس آج بھی امریکہ کے مقابلے میں آدھا ہے۔ ٹیکسز کم رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جتنا وہ کماتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ گورنمنٹ کے بجائے ان کے جیب میں ہی جائے گا، تو پھر انہیں اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں، جس سے ان کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ جب لوگوں کی انکم بڑھے گی تو وہ اپنا خرچہ بھی بڑھا دیں گے۔ یہ سب ملک کی معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ تر کمپنیز ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی جہاں پر انہیں گورنمنٹ کو اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ دینا پڑے۔ اس وجہ سے زیادہ ٹیکس ریٹ ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کم کرتا ہے، جس کی معاشی ترقی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سنگاپور کم سے کم ٹیکسز رکھ کر اور کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کر کے اپنے ملک میں غیر ملکی بزنسز کو لانا چاہ رہا تھا، جو کہ ادھر آ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جابز فراہم کر سکے۔ لیکن سنگاپور کی حکومت یہ جانتی تھی کہ غیر ملکی بزنسز کو یہاں لا کر ان میں سنگاپوریئنز کو جاب دلوانا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہوں گی، جو کہ غیر ملکی کمپنیز کو اپنے کام کرنے والوں میں چاہیے۔ کمپنیز صرف ایسے ہی لوگوں کو جابز دیں گی جو اپنی تعلیم اور قابلیت سے ان کمپنیز کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ وہاں کی حکومت اس بات سے بھی بخوبی واقف تھی کہ ان کا سب سے قیمتی اثاثہ ان کی عوام ہے، اور اگر حکومت ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکے تو وہ ان کی اکانومی کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 1960 میں سنگاپور میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے، جس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے بجٹ کا بڑا حصہ تعلیم پر لگانا شروع کر دیا تاکہ ان کی ورک فورس بڑھ سکے۔ اس طرح اس بات کا چانس زیادہ ہو گیا کہ باہر سے آئے ہوئے بزنسز سنگاپور کے لوگوں کو ہی جابز دیں۔ 50 سال تک وہاں کی حکومت دوسرے ملکوں سے بہترین ٹیچرز کو اپنے ملک میں بلاتی رہی تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ آخر میں ان کی یہ حکمت عملی کام کر گئی۔ آج سنگاپور کے پاس دنیا کا ایک بہترین تعلیمی نظام موجود ہے۔ او ای سی ڈی کی ایک رینکنگ کے مطابق سنگاپور کا شمار دنیا کے بہترین تعلیمی نظام رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ میتھ اور سائنس کے سبجیکٹ میں سنگاپور پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایشیا کے دوسرے ممالک چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا سے بھی آگے ہے۔ کرپشن پہ قابو، کم ٹیکسز اور ایجوکیشن سسٹم میں بہتری کے بعد سنگاپور کے لوگوں کی آمدنی بڑھ گئی۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی حکومت نے اس بات کو لازمی قرار دے دیا کہ لوگ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ایک فنڈ میں سیو کر دیں۔ اس فنڈ کا نام سی پی ایف یعنی سینٹرل پروویڈنٹ فنڈ تھا۔ سی پی ایف فنڈز کو گورنمنٹ بانڈز میں انویسٹ کیا گیا۔ دوستو، گورنمنٹ بانڈز ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹس لوگوں سے پیسہ ادھار کی صورت میں لیتی ہیں اور انہیں اس ادھار پر انٹرسٹ دیتی ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ پیسہ کب، کیوں اور کیسے لیتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر اگر بات کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ خیر، ان فنڈز نے حکومت کی معاشی ترقی پر خرچ کرنے کی طاقت کو بڑھا دیا۔ سنگاپور کی حکومت نے ان فنڈز کا بہت ایمانداری سے استعمال بھی کیا۔ سیونگ کے بغیر انویسٹمنٹ کرنا ناممکن ہے، اور انویسٹمنٹ نیا کاروبار، نئی ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت وغیرہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے سنگاپور کے سیونگ ریٹ نے اس کی معاشی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج سنگاپور کا سیونگ ریٹ دنیا کے سب سے زیادہ سیونگ کرنے والے ممالک میں آتا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سنگاپور کا سیونگ ریٹ آج 43% ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سنگاپور کو چند مسائل کا سامنا ہے۔
جو کہ سنگاپور کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سنگاپور کی آبادی پچھلے 10 سالوں میں کم ہوئی ہے۔ سنگاپور دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کا برتھ ریٹ بہت کم ہے۔ وہاں ہر خاتون آن ایوریج 1.1 بچہ پیدا کرتی ہے۔ آبادی میں کمی کی وجہ عوام کا کم بچے پیدا کرنا اور زیادہ تر لوگوں کا شادی پر کیریئرز کو ترجیح دینا بتائی جاتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سنگاپور میں رہنا بہت مہنگا ہے، اس لیے بھی لوگ کم بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ گرتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو حل کرنا وہاں کی حکومت کی سب سے پہلی ترجیح ہے، کیونکہ کم آبادی کا مطلب ہے کہ کم ورکرز ہوں گے، اور ورکرز کم ہوں گے تو وہ کم چیزیں بنا سکیں گے، جو کہ معاشی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سنگاپور کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر بہت زیادہ منحصر ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بین الاقوامی مسئلہ آ جاتا ہے تو سنگاپور کی معیشت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ دوسرے ملکوں پر انحصار اچھا اور برا دونوں ثابت ہو سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ 1960 میں سنگاپور کے پاس نہ ہی کوئی قدرتی وسائل تھے اور نہ ہی اس کے پاس بڑی آبادی تھی، لیکن اس کی حکومت کی طرف سے اچھی پالیسیز اور آزادانہ کاروبار کے مواقعوں کی فراہمی کی وجہ سے یہ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں سے ایک بن گیا۔ آج کے دور میں سنگاپور کا سب سے بڑا سیکٹر مینوفیکچرنگ کا ہے، اور یہ اس کے اینول جی ڈی پی کا 20% ہے۔ سنگاپور کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1960 میں اس کی جی ڈی پی 70 کروڑ ڈالرز کی تھی، جو کہ 2022 میں 466 ارب ڈالرز تک جا پہنچی ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا آئی لینڈ نما ملک، جس کے پاس پانی اور کھانے جیسی ضروریات زندگی کی چیزیں بھی موجود نہیں، وہ ایشیا کی کیا بلکہ دنیا کی سب سے خوشحال ملکوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ یہ سب کچھ وہاں کی حکومت کی وجہ سے ممکن ہوا، جنہوں نے حالات دیکھ کر اپنی فکر کرنے کے بجائے اپنی عوام کے بارے میں سوچا اور ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے اور کامیابی حاصل ہونے تک اپنا کام جاری رکھا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سنگاپور کے حالات کو بدلنے کے لیے لی نے بہت سخت قوانین بنائے، جس کی وجہ سے دنیا نے ان پر بہت تنقید بھی کی، لیکن اس تنقید کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میں لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتا ہوں۔ ہاں، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو آج ہم یہاں پر نہیں ہوتے، اور میں بغیر کسی پچھتاوے کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ ہم معاشی ترقی نہیں کر سکتے تھے اگر ہم لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرتے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سنگاپور نے ترقی کی، اور ویڈیو کے درمیان میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔